او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیزان گرامی اور نوجوان مسلمانوں اور عزیز بھائیوں، اولاً میں قاری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ قاری صاحب نے مجھے یہاں کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا، اور آپ لوگوں کا یہاں جمع ہونا یہ اس بات پر دال ہے کہ قاری صاحب یہاں بہت محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ جو ہماری مجلس ہے یہ مجلس ذکر اور نعت النبی کے نام سے ہے، اور جس مجلس میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے یا اللہ رب العزت کا نام لیا جائے یا اس کے پاک نبی کا نام لیا جائے، ایسی مجلس والوں کے بارے میں حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ایسی مجلس والوں کا ذکر اپنے دربار میں کرتا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، دنیا کا معمولی سے معمولی حاکم، یہ بادشاہ اگر ہمارا ذکر اپنے دربار میں کرے، اپنی مجلس میں کرے، تو ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہوگی۔ اور وہ رب جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے اس زمین و آسمان کو بنایا اور قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اپنا تعارف کرایا، جب کفار مکہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محمد آپ ہمارے معبودان باطلہ کی تردید کرتے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، انصب رب کا، آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، اپنے رب کا تعارف کرائیے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اپنا تعارف بیان کیا اور قرآن کریم کو نازل کیا کہ اے محمد قل، آپ فرما دیجئے کفار مکہ سے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، وہ اللہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، نہ تو اس کے صفات میں کوئی ہم پلہ ہے نہ اس کی ذات میں کوئی ہم پلہ ہے۔ احد ایک ہے، ذات میں بھی یکتا ہے، صفات میں بھی یکتا ہے۔ الصمد قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، وہ اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم سبوں کو اللہ کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سب اس کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات میں جو انسان اور جنات رہتے ہیں، یہ سب اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہے، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہے، عبادت کرتے رہے، حج ادا کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، تہجد کا اہتمام کرتے رہے، تو اللہ کے جمال میں، اللہ کے جمال میں اور جلال میں کوئی علو اور بلندی نہیں آئے گی۔ یہ ہے سماعت، بے نیازی رب ذوالجلال کی، بے نیاز ہے وہ ذات۔ اور اگر تمام انسان و جنات مل کر رب العزت کی نافرمانی پر تل آئے، سب کے سب نافرمانی کرنے لگے، سب کے سب شرک کرنے لگے، سب کے سب کفر کرنے لگے، سب کے سب چوری کرنے لگے، سب کے سب زنا کرنے لگے، تو رب ذوالجلال کی شان میں ذرہ برابر کوئی نقص نہیں آئے گا۔ یہ ہے الصمد، رب ذوالجلال کی ذات بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد۔ رب ذوالجلال نہ تو کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے، کیونکہ باپ ہونا اور بیٹا ہونا یہ حدوث کی علامت ہے، ختم ہونے کی علامت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ سب فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات ہمیشہ سے اللہ کی ہے اور ہمیشہ اللہ ہی کی رہے گی۔ تو حدوث بیٹا ہونا، یہ باپ ہونا، یہ حدوث کی علامت ہے، ختم ہونے کی علامت ہے۔ رب ذوالجلال نہ تو کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ ہے، کیونکہ یہ حدوث کی علامت ہے، اور رب ذوالجلال تو حدود سے پاک ہے۔ رب ذوالجلال نے جگہ جگہ اپنا تعارف کرایا، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباری المصور الغفار القہار۔ رب تو وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک بادشاہ ہے، القدوس تمام عیبوں سے پاک ہے، حدود سے بھی پاک ہے، نقص سے بھی پاک ہے، المؤمن امن دینے والا ہے، السلام سلامتی والا ہے، العزیز زبردست ہے، الجبار قوت والا ہے، المتکبر بڑائی والا ہے، الخالق خلقت کو بنانے والا ہے، مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، الباری پیدا کرنے والا ہے، المصور صورتوں کو بنانے والا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ کے لئے تو اچھے اچھے نام ہیں، پڑھتے جائے ہم اور مزہ لیتے چلے جائے۔ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض، ہم پڑھتے چلے جائے الرشید الصبور تک، ذوالجلال والاکرام۔ بھائیو، یہ ذات جس کا تعارف میں اللہ کا تعارف آپ کے سامنے گھنٹوں تک کرا سکتا ہوں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کہ رب نے اپنے قرآن کریم میں کیا تعارف کرایا، مگر چونکہ قاری صاحب کی طرف سے 10 منٹ کی اجازت ہے مجھے، تو وہ رب آپ لوگوں کا ذکر اس مجلس میں بیٹھنے والوں کا ذکر کہاں کر رہا ہے؟ فرشتوں کے سامنے کر رہا ہے۔ تو ہمیں کتنی خوشی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے آپ سب سے پہلے تو یہ نیت کریں کہ جب تک ہماری یہ مجلس ہوگی ہم انشاءاللہ یہاں موجود رہیں گے، اور جو علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں ہم ان کا کلام بھی سنیں گے، ہم ان کا بیان بھی سنیں گے، چونکہ مجلس ذکر کی مجلس ہے۔ اور میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک ظاہر دیا ہے، ایک باطن دیا ہے۔ ظاہر انسان کے جسم و اعضاء، اور ایک باطن انسان کا قلب، کہ یہ قلب انسان کے سارے اعضاء پر حکومت کرتا ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ رعایا پر حکومت کرتا ہے، رعایا بادشاہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے جسم کے اندر جو دل ہے یہ حاکم ہے، اور یہ جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں سارے اس کے تابع ہیں۔ دل کے اندر کھٹک پیدا ہوتی ہے غلط جگہ جانے کی تو پاؤں اس کی تصدیق کرتے ہیں، دل کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے کس غلط چیز کو پکڑنے کا تو ہاتھ اس کی تصدیق کرتے ہیں، دل کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے غلط چیز دیکھنے کا تو آنکھ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو دل حاکم ہے، اعضاء وہی کرتے ہیں جو دل میں جس کا ارادہ ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلحت، اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، اذا صلحت، یہ جو گوشت کا لوتڑا تمہارے جسم میں ہے، اگر اس کے اندر صلاح آ گئی، اگر اس کے اندر نیکی آ گئی، اگر اس کے اندر تقوی آ گیا، اگر اس کے اندر اللہ کی خشیت آ گئی، اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہو گیا، تو پھر جسم سے نکلنے والے جو اعمال ہوں گے، اعضاء سے جو اعمال صادر ہوں گے وہ ایسے ہوں گے تمہیں بھی سکون ملے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی سکون ملے گا اور ایک بہترین ماحول قائم ہوگا۔ لیکن اگر اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر صلاح نہ ہو، نیکی نہ ہو، تقوی نہ ہو، طہارت نہ ہو، تو پھر جسم سے نکلنے والے ایسے اعمال ہوں گے جس سے فساد پیدا ہوگا، ایسے اعمال صادر ہوں گے کہ انسان تو دور جانور بھی اس سے جو ہے شرم کرے گا کہ اس نے کیسے فعال انجام دے دیے، اگر دل کے اندر صلاح نہ ہو، دل کے اندر نیکی نہ ہو۔ بھائیو، ہمارے نبی نے صحابہ کے جسم قلوب پر محنت کی، دلوں پر محنت کی۔ صحابہ کی زندگیاں کیسی تھی آپ کے سامنے ہے کہ صحابہ کے اندر کیا برائی نہیں تھی، شراب کے اڈے بنے ہوئے تھے، زناکاریوں کے اڈے بنے ہوئے تھے، اور قتل عام تھا، نسل در نسل تک جو ہے وہ وصیت کر کے جایا کرتے تھے کہ ان سے ہماری خاندانی لڑائی ہے اور یہ لڑائی جاری رکھنا۔ قتل عام تھا، ایک دوسرے کی بیویوں کو استعمال کرنا عام تھا، مگر میرے نبی نے ان کے قلوب پر ایسی محنت کی تو وہی صحابہ امت کے لیے نمونہ بنے۔ اور میرے نبی نے فرمایا، اصحابی کالنجوم، ستارے دیکھ کے
رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، راستوں کو دیکھا جاتا ہے، راستوں میں جو ہے راستے حاصل کیے جاتے ہیں کہ کہاں چلنا ہے، کون سے راستے پہ چلنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، کسی ادنا صحابی کی بھی اقتداء کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ میرے نبی نے صحابہ کے قلوب پر محنت کی۔ کیسے محنت کی، اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف لے جا رہا ہوں، کیسے محنت کی ہمارے نبی نے صحابہ کے قلوب پر۔ ایک یہودی نے نبی کی شان میں گستاخی کی، حضرت علی موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جو ہے کولی بھری، کھنچی بھری اور ان کو پٹک کے مارا اور ان پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد میں جب اس یہودی نے دیکھا کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس نے حضرت علی کے جسم چہرے پر تھوکا، تھوکنے کے بعد تھوکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کہنے لگے کہ کیا بات ہے حضرت، اس نے تو اب ڈبل قصور کیا، ڈبل غلطی کر دی، ایک تو نبی کی شان میں گستاخی کی اور دوسرا یہ کہ آپ کے چہرے مبارک پر اس نے تھوکا ہے، اب تو یہ سزا کا ڈبل مستحق ہو گیا ہے، اس کو سزا دینی چاہیے تھی، آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ دیکھو پہلے میں جس سے لڑ رہا تھا، پہلے سے میری جو دشمنی تھی اس لیے تھی کہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی اور اب اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا۔ اب مجھے خطرہ ہو رہا ہے اس بات کا کہ اب یہ بدلہ، اب میرا اس کے ساتھ لڑنا یہ میری اپنی ذات کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ ایسے میری نبی نے صحابہ کے قلوب پر محنت کی کہ ذرا سا شبہ ہوا اپنے بدلہ لینے کا فوراً چھوڑ دیا۔ ایسے محنت کی صحابہ کے قلوب پر۔ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول ہے، حضور نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا، تشریف لائے اور کہنے لگے، کفار مکہ نے ذہن بھر دیا کہ دیکھو فلاں نام کا آدمی ہے، محمد نام کا آدمی ہے، وہ مجنون ہے، وہ ساحر ہے، اس کے پاس مت جانا، جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کے ہو کے رہ جاتا ہے، تم اس سے دور رہنا۔ یہ مکے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں، دل کے اندر تڑپ بھی ہے کہ دیکھو مجھے تو میں ایسا منتر جانتا ہوں کہ جس جنون والے آدمی پر میں پڑھ دیتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر مجھے وہ کہیں مل گئے تو ان پر وہ منتر پڑھوں گا، ہو سکتا ہے ان کو شفا مل جائے، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اپنے ذہن کے اندر دل میں بات لے رہے ہیں اور دوسروں کے سامنے بتلا رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ جن کو جنون کی بیماری ہے۔ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد میں حضور سے فرمایا کہ آپ کے بارے میں نے سنا ہے، کفار مکہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جنون ہو گیا ہے، میں ایک ایسا منتر جانتا ہوں، میرے پاس ایک ایسی جھاڑ پھونک ہے، میں جس پر وہ منتر پڑھتا ہوں تو اس کا جنون ختم ہو جاتا ہے، میں چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو وہ منتر آپ پر پڑھ دوں۔ حضور نے ناک جھکائی، گردن جھکائی، اس کے بعد خطبہ پڑھا، ان الحمد نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ تمام تعریف صلی اللہ کے لیے ہے، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں، ہمارا بھروسہ اسی کی ذات پر ہے، وہ جس کو ہدایت دے کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، وہ جس کو گمراہ کر دے کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا رب ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور میں اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یہ کلمات پڑھے، حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اعید ہؤلاء الکلمات علیہ، کہ محمد ان کلمات کو آپ میرے اوپر دوبارہ لوٹائیے، دوبارہ پڑھیے۔ حضور نے ان کے قلب پر توجہ ڈال دی اور قلب پر توجہ ڈال دی تو کھینچا آ رہا ہے، قلب کھینچا آ رہا ہے۔ دوسری دفعہ یہ کہا عید علیہ ہؤلاء الکلمات، آپ دوبارہ کلمات میرے سامنے دہرائیے۔ تیسری دفعہ یہ کلمات کہے کہ تیسری دفعہ اور دہرائیے، پھر یہ جب تیسری دفعہ دہرا دیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔
ایسے ہمارے نبی نے صحابہ کے قلوب پر محنت کی۔ بھائیو بہت سے احکام قلوب سے متعلق ہے، دلوں سے متعلق ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، یہ سب ظاہری احکام ہیں، لیکن کچھ احکام باطن ہیں جو دل سے متعلق ہے۔ مثلا آج شکر کا موقع ہے، شکر کرے، صبر کا موقع ہے تو آدمی صبر کرے، آدمی کے اندر عاجزی ہو، آدمی کے اندر تواضع ہو، آدمی کے دل کے اندر حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، ریا نہ ہو، نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ یہ باطنی احکام ہے جو دل سے متعلق ہے۔ جب دل سدھرے گا تو یہ باطنی احکام سدھریں گے۔ جس طرح ظاہری احکام کو بجانا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح دل کو حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، حقارت سے اور یا نمود سے پاک رکھنا بھی ضروری ہے۔ اب دل کے اندر صلاح کیسے آئے گا؟ اس کو قرآن کریم، اس کا علاج قرآن نے بتلایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا دلوں کے اندر؟ وکونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے پاس رہو، اہل اللہ کے پاس رہو، اللہ سے ڈرنے والوں کے پاس رہو۔ خانقاہیں جو چل رہی ہیں، ذکر کی جو مجلسیں لگ رہی ہیں، ان کے پاس رہو۔ آج ہمارے سامنے ذکر کی مجلس ہے اور ہمارے مشفق، ہمارے بڑے شاعر اسلام جناب قاری محمد احسان محسن صاحب خلیفہ و مجاز حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہمارے بزرگ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ بزرگوں کی نگاہ سے آج اللہ تعالیٰ جو ہے زندگی بدل دیتا ہے، انسان کی زندگی رخ بدل دیتا ہے۔ میں ایک دو واقعی مختصر 1 منٹ میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ چلے جا رہے ہیں، ایک سکھ نوجوان سامنے سے آ رہا ہے، بالکل صاف نوجوان، چہرہ لال ہے۔ حضرت نے نگاہ ڈالی اور فرمایا دل کے طرف کے ساتھ کہ کیسا خوبصورت جسم، یہ مرنے کے بعد جہنم کی نظر ہو جائے گا۔ حضرت کے دل کے اندر یہ طلب ہوئی، ایک نظر پڑی، تھوڑی دیر کے بعد یہ نوجوان حضرت کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نظر نے اس نوجوان کو کفر کی زندگی سے نکال کر اسلام کی زندگی والا بنا دیا۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ چلے جا رہے ہیں، خدام ساتھ میں ہیں، اچانک ایک نوجوان کو دیکھ رہے ہیں، خدام پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ حضرت ایسے دیکھتے نہیں ہیں، خلاف معمول جب بزرگ کوئی بات پیش آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت جب دیکھ رہے ہیں، بیان ہوا، بیان کے بعد وہ نوجوان آیا، ٹوپی اوڑھ کر آیا، نماز ادا کی، حضرت سے بیعت ہوا۔ بیعت ہونے کے بعد میں اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق گزاری اس نے، اور لکھا ہے کتاب کے اندر کہ اس کی زندگی معصیت والی تھی۔ اللہ نے پیسے دے رکھا تھا، بہت پیسہ اللہ و لائب کے اندر معصیت میں یہ خرچ کیا کرتا تھا، مگر حضرت کی نگاہ جو اس پر پڑی، اس نے ایسا اثر کیا کہ زندگی بدل دی۔ یہ معصیت والی زندگی کو چھوڑ کر ادھر آ گیا۔ صرف 1 منٹ جگر کا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ شاعر چونکہ شاعرانہ مجلس ہے، نعت النبی والی مجلس ہے، جگر شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا، اور اسٹیج پر چڑھنے سے پہلے یہ تھا کہ بھائی مجھے شراب کی بوتل چاہیے۔ شراب پی کر اسٹیج پر چڑھتا تھا، پھر شعر کہتا تھا۔ تو ایک خواجہ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز تھے، یہ انگریزوں کی طرف سے کلیکٹر تھے، تو ان سے ان کا دوستانہ تعلق تھا۔ کہنے لگا کہ حضرت خواجہ نے ان سے فرمایا کہ تم حضرت تھانوی کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے، ہمارے بزرگ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کہاں چلا تو جاؤں گا میں، لیکن میری شرط ہے، آپ حضرت سے اجازت لیں، اگر حضرت میری شرط پورا کر دیں تو میں تیار ہوں۔ کہ شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ میں جاؤں گا تو ضرور، لیکن مجلس کے اندر خانقاہ میں مجھے شراب پینی پڑے گی، رات کو شراب پیوں گا۔ یہ حضرت خواجہ حضرت تھانوی کے پاس گئے، جا کر عرض کہ جگر آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ یہاں کر شراب پیے گا۔ حضرت نے فرمایا یہ خانقاہ یہ تو وقف کی جائیداد میں ہے، مسلمانوں کی امانت ہے، ہاں میرا گھر خالی ہے، میں ان کو اپنے گھر میں ٹھہراؤں گا، اپنے گھر میں قیام کراؤں گا، اور شراب چاہے جتنی پینا اس کی چھوٹ رہے گی۔ یہ بات حضرت خواجہ نے آ کے بتائی، جگر کو جگر تیار ہوگا، جگر شاعر تیار ہوگا۔ جب گیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی، پڑھنے کے بعد اللہ نے دل کی کیفیت ہی بدل دی۔ کہنے لگا حضرت میرے لیے 4 دعائیں کر لیں، 4 دعائیں۔
کہنے لگا کیا بھائی کیا دعا ہے؟ کہ حضرت ایک دعا تو آپ یہ فرما دے کہ میں شراب چھوڑ دوں، اور دوسری دعا کیا کہ دوسری دعا حضرت میرے لیے فرما دے کہ میں حج کر لوں، کہ میں کیا کر لوں؟ حج کر لوں، اور تیسری دعا میرے لیے فرما دے کہ میں باشرہ بن جاؤں، کہ میں داڑھی رکھنے والا بن جاؤں، اور چوتھی دعا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، اس کی میرے لیے دعا فرما دے۔ لکھا ہے کہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس بیت ہو گئے، بیت ہونے کے بعد شراب چھوڑنے کی وجہ سے انتہائی خستہ حالت ہو گئی، انتہائی بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ تھوڑی سی تو پی لیا کریں، اس تھوڑی سی پینے سے آپ کی زندگی برقرار رہے گی۔ تو جگر نے معلوم کیا، اچھا یہ بتاؤ اگر میں تھوڑی شراب روزانہ پیتا رہوں تو کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہوں؟ کہا 10 سال تک۔ کہ پھر 10 سال کے بعد کیا؟ کہ 10 سال کے بعد پھر موت، کہ پھر وہ موت ہی کیا کہ جو اللہ کی نافرمانی میں آئے، وہ موت ہی کیا جو اللہ کی نافرمانی میں آئے۔ کیا مرنا جب 10 سال کے بعد بھی آج بھی مرنا ہے، کم سے کم ہم شراب چھوڑ کر مجاہدے میں مریں گے جو شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ اسی کو جگر چونکہ بن گئے بعد میں پھر بہت نیک بن گئے، ٹانگے والے کے پیچھے بیٹھے جا رہے ہیں، ٹانگے والا کہتا ہوا شیر کہتا ہوا جا رہا ہے چلو یار جاتے ہیں جگر کے پاس، چلو یار جاتے ہیں جگر کے پاس۔ سنا ہے کہ وہ کافر مسلمان ہو گیا، سنا ہے کہ وہ کافر مسلمان ہوگا۔ تو بھائیو اگر ہم اپنے دل کو سنوارنا چاہتے ہیں اور اپنا زندگی کا رخ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اہل اللہ کی مجلس کو لازم پکڑو، اللہ والے کی صحبت کو لازم پکڑو، ان کی جوتیاں سیدھی کرو۔ قرآن نے اس کا حل بتلایا، اگر اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہو کونو مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کے دلوں کی اصلاح فرمائے اور ہم سبوں کے اصلاح والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگوں کے پاس جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت یہاں موجود ہے، میں حضرت سے معذرت کہ حضرت کی موجودگی میں اس طرح